نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ آل عمران آیت کریمہ کا نمبر 33 اور 34 ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے چن لیا، آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم، ابراہیم کے خاندان کو، وآل عمران، عمران کے خاندان کو، علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ ذریۃ بعضھا من بعض، یہ ایسی نسل تھی جس کے افراد نیکی اور اخلاص میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ ہر ایک کی بات سننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ نے، استفا کے معنی ہوتے ہیں چن لینا، پسند کر لینا، اسی سے مصطفیٰ ہے، محمد مصطفیٰ، چنے ہوئے، پسند کیے ہوئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم، نوح، آل ابراہیم، ابراہیم کی اولاد، اور عمران کی اولاد، علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ عالمین جمع ہے عالم کی، عالم جہان کو کہتے ہیں۔ ایک عالم ہوتا ہے جاننے والا، ایک عالم ہوتا ہے جہاں۔ ذریۃ، ذریتاً اولاد کو کہتے ہیں، اصل میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذریہ کہتے ہیں، مگر عرف عام میں چھوٹی بڑی سب اولاد کے لیے ذریہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا یا تو یہ زر ان سے بنائے، اس کے معنی ہوتے ہیں پیدا کرنا، پھیلانا، اور یا ذرویہ سے یہ لفظ بنائے تو زرن بکھیرنا۔ تو ذریۃ بعضھا من بعض، یہ نسل ہے ایک، یعنی جس کے افراد ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ایک نسل جس کے بعض کی اولاد تھے، یا بعضھا من بعض کے معنی یعنی وہ نیکی میں، اخلاص میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک کی بات سننے والا، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اس لیے گریز کرتے تھے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت میں شبہ تھا، ان کی ہدایت کے لیے ان آیات میں کچھ انبیاء سابقین، ان کے نظائر کو، ان کی مثالوں کو بیان کیا، جن سے یہ یعنی شبہات رفع ہو جائیں۔ انبیاء سابقین کے تذکرے میں حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم، آل عمران، ان کا ذکر اجمالاً اور اختصار کے ساتھ کر دیا گیا، اور اس کے بعد اصل میں تذکر آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اس سے پہلے ان کی نانی اور والدہ کا بھی تفصیلی تذکرہ فرمایا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا انتہائی تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ آگے کئی رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے واقعات ہیں، اور جس کی حکمت، مصلحت کا بیان، وہ مسئلہ حیات عیسیٰ علیہ السلام آگے آئے گا، اس کے ذیل میں اس کی مصلحتیں اور حکمتیں آئیں گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ امت محمدیہ کو آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کام کرنے، اس لیے ان کی پہچان اور علامات کے بیان کرنے کا اہتمام قرآن کریم میں سب انبیاء سے زیادہ کیا گیا ہے۔ اب یہاں ان آیات میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا ذکر۔ آدم علیہ السلام، ان کی 930 سال عمر تھی، 8000 قبل مسیح کا زمانہ ہے۔ اور اسی طرح نوح علیہ السلام کا ذکر 43 بار قرآن میں نوح علیہ السلام کا نام آیا ہے، اور 1000 سال کے قریب ان کی عمر تھی۔
آدم علیہ السلام کے 10ویں پشت میں تھے۔ 3102 قبل مسیح ان کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، آل ابراہیم آل عمران۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 175 سال تھی اور تقریباً 2015 قبل مسیح ان کا زمانہ ہے۔ آدم علیہ السلام کے 19ویں پشت میں تھے۔ آل عمران، عمران علیہ السلام ان کا تذکرہ 3 بار آ چکا ہے قرآن کریم میں، اور عمران یہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں۔ فرمایا اللہ نے اس خاندان کو، ان لوگوں کو چن لیا تھا، اور ان کے اولادیں وہ نیکی میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، سارے نیک لوگ تھے۔